Bismillahirrahmanirrahim. Today we have lecture number 5 of software project management. In the last lecture we discussed 6 features shared by all projects which are very important for the software project management. آج کے لیکچر میں ہم وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں اور تاکہ آپ کو نیکسٹ لیکچر کے ساتھ جو ہے لنک کیا جائے. تو لاسٹ کلاس میں ہم نے اپنے 6 فیچرز کو ڈسکس کر کے یہاں پہ اینڈ کیا تھا کہ پروجیکٹ مینجمنٹ میں کہ آپ کے پاس جو ڈفرینٹ فیچرز ہیں اس کو کس طریقے سے پروجیکٹ کے ساتھ کو ریلیٹ کیا جاتا ہے. اور ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ پروجیکٹ کیا ہوتا ہے, پروجیکٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے, ایک سکسیسفل پروجیکٹ کیسے رن کیا جا سکتا ہے, پروجیکٹ مینیجر کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں, جرنل مینجمنٹ کو ڈسکس کیا تھا, دین ہم نے پروجیکٹ مینجمنٹ کو ڈسکس کیا تھا, پھر ہم نے سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ کو ڈسکس کیا تھا, اور اس کے بعد پھر ہم نے ڈفرینٹ انٹریکشن دیکھی تھی کہ ایک پروجیکٹ میں کس کس کی کہاں پہ کس کس لیول کی انٹریکشن ہوتی ہے, ایکٹیویٹیز کو دیکھا تھا, ڈفرینٹ ٹاسکس کو دیکھا تھا, اور کسی بھی پروجیکٹ کا جو فیلئر ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے اس کو ڈسکس کیا تھا. تو یہاں پہ ہم نے لاسٹ سلائیڈ میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ ایک پروجیکٹ کے فیچرز کیا ہونے چاہیے. ویسے تو بہت سے فیچرز ہو سکتے ہیں, یو کانٹ کاؤنٹ بیکاز اکاؤنٹیبلٹی از ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ کسی پروجیکٹ کے جتنے مرضی فیچرز کم کر لیں, زیادہ کر لیں, لیکن آفٹر ریسرچ یا جو آپ کے ایکسپرٹز ہیں ان کی جو کنکلوژن ہے کسی بھی پروجیکٹ کے بارے میں, اس کے اندر ہم نے کچھ فیچرز کو ہائی لائٹ کیا ہے. فرسٹ فیچر از دیٹ اے پروجیکٹ ہیز اے ڈیفائنڈ بگننگ اینڈ اینڈ. جس طرح ہم نے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی پروجیکٹ جو ہوتا ہے اس کا ایک سٹارٹ ٹائم ہوتا ہے, ایک فنش ٹائم ہوتا ہے, چاہے وہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ ہے, چاہے وہ الیکٹریکل انجینئرنگ کا پروجیکٹ ہے, چاہے وہ ٹیلی کام کا پروجیکٹ ہے, چاہے وہ ڈیٹا بیسز کا پروجیکٹ ہے, چاہے وہ سول کا پروجیکٹ ہے. کوئی بھی پروجیکٹ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں, آپ نے بی ایس میں ایڈمیشن لیا یا ایم سی ایس میں ایڈمیشن لیا, ٹھیک ہے, تو یہ بھی آپ کا ایک پروجیکٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بی ایس میرا 4 ایئرس کا ہے, ٹھیک ہے, 4 ایئرس جائیں گے, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ کورسز اسٹڈی کریں گے, ان کے ایگزامز دیں گے, آپ کا رزلٹ ہوگا, اپنا پروجیکٹ جمع کروائیں گے, فائنل آپ کا تھیسس کی ایویلیویشن ہوگی, آپ کا ایکسٹرنل ایگزام ہوگا, دین یونیورسٹی آپ کی ڈگری کنفرم کرے گی. تو یہ ایک پروجیکٹ تھا جو آپ نے 4 ایئرز میں کمپلیٹ کیا. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ تمام اسٹوڈنٹ 4 ایئرز میں کمپلیٹ نہیں کر سکتے, کسی کا کوئی کورس رہ جاتا ہے, کسی کا کوئی کورس فیل ہو جاتا ہے, تو وہ آپ اس کورس کو وہ اسٹوڈنٹ دوبارہ رپیٹ کرتا ہے, پھر سے اس کا ایگزام دیتا ہے. تو مائٹ بھی اس کی ڈگری 4.5 ایئرز میں کمپلیٹ ہو یا 5 ایئرز میں کمپلیٹ ہو. تو جو آپ کی پروجیکٹ مینجمنٹ ہے, وہ جو آپ کی پروجیکٹ مینجمنٹ ہوتی ہے وہ بیسٹ وہی ہے کہ آپ کا پروجیکٹ ان ٹائم یا بہت زیادہ ڈیلے نہ آئے. اگر ایک پروجیکٹ 1 ایئر کا تھا, آپ اس کو 2 ایئرز میں کمپلیٹ کر رہے ہیں, اٹ مینس کہ آپ کی پروجیکٹ مینجمنٹ ٹھیک نہیں تھی, ٹھیک ہے, آپ نے پروجیکٹ پہ پراپرلی کام نہیں کیا. تو اب یہاں پہ جو ہم ڈیفینیشن کی بات کر رہے ہیں کہ کوئی بھی پروجیکٹ ہے, اے پروجیکٹ ہیز اے ڈیفائنڈ بگننگ اینڈ اینڈ ٹائم, or we can say it's a start and finish time. Getting from the beginning to the end of project typically involves definable sequence of steps or activities. کسی بھی پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے there are some certain activities or steps that we follow to completion for that project. فار ایگزامپل آپ ایک بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں, تو بلڈنگ کو بنانے کے لیے آپ کے پاس لینڈ ہونی چاہیے. لینڈ کے بعد آپ اس کا سروے کریں گے, آپ اس کی سوئل ٹیسٹنگ کریں گے, ارتھکویک ٹیسٹنگ دیکھیں گے, پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ نے اس بلڈنگ کو کتنے ریکٹر اسکیل تک ڈیزائن کرنا ہے, ملٹی سٹوری ہوگی, سنگل سٹوری ہوگی, بیسمنٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا. پھر آپ اس کا ڈیزائن کے اوپر آ جائیں گے کہ وہ کمرشل بلڈنگ ہے یا ریزیڈینشیل بلڈنگ ہے. اگر کمرشل بلڈنگ ہے تو اس میں شاپس ہیں یا فلیٹس ہیں یا آفسز ہیں, کیا چیز ہے. اس ڈیزائن کو ڈیزائن کرنے کے بعد وہ کتنی سٹوریز ہوں گی, ٹھیک ہے, آپ کے پاس ٹائم کیا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے کس طرح کا مٹیریل لگانا ہے, کوالٹی آف ورک کیا ہوگا آپ کا, ٹھیک ہے, آپ کا اسکوپ کیا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے سرٹن سٹیپس ہیں, ون بائی ون آپ بیسیکلی را مٹیریل سے اسکریچ سے اس کو فنشنگ کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو جو آپ کے پاس آپ کا پروجیکٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے,
پروجیکٹ وہ آپ کا ایک اسٹارٹ اور اینڈ ٹائم ہے, اور گیٹنگ فرام دا بگننگ ٹو دا اینڈ آف پروجیکٹ ٹپیکلی انوالو آ ڈیفائنیبل سیکوینس آف اسٹیپس آر ایکٹیویٹیز, جو ہم ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ ہم نے پہلے اسٹیپ میں کیا رن کرنا ہے, سیکنڈ اسٹیپ میں کیا کرنا ہے, تھرڈ اسٹیپ میں کیا کرنا ہے, فورتھ اسٹیپ میں کیا کرنا ہے. تو وہ ہم جو اپنی ڈیفائن کر دیتے ہیں اپنی چیزیں, اس کے اوپر آپ کا ایک پروجیکٹ رن ہو رہا ہوتا ہے. سیکنڈ پوائنٹ, project use resources that have been specify allocated to the work of the project. اب کسی بھی پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کی ڈفرینٹ ریسورسز ہوں گی. آپ کا ایک ایجوکیشنل پروجیکٹ ہے, اس کی کچھ اور ریسورسز چاہیے. آپ کا بینکنگ کا ہے پروجیکٹ تو اس کی کچھ اور ریسورسز چاہیے. آپ کا ہوٹلنگ کا پروجیکٹ ہے تو اس کی کچھ اور ریسورسز ہیں. آپ کا ٹیلکو کا پروجیکٹ ہے, اس کی کچھ اور ریسورسز ہیں. بیسیکلی یہاں پہ آپ کو جو بتانے کا یا سمجھانے کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہر پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ لیول آف ایکسپرٹیز اینڈ ریسورسز ریکوائرڈ ہوتی ہیں ٹو کمپلیٹ دیٹ اے اسپیسیفک پروجیکٹ. اٹ ناٹ نیسیسری کہ ہر ایک پروجیکٹ کو ہر ایک ریسورس کمپلیٹ کر لے, نو, بیکاز ہر ایک کی ڈفرینٹ ایکسپرٹیز ہوتی ہیں. تو یہاں پہ جو ہمارے پاس سیکنڈ پوائنٹ ہے, جو فیچر ہونا چاہیے کہ پروجیکٹ یوز ریسورسز دیٹ ہیو بین اسپیسیفکلی allocated to the work of the project. Resources are the, اب آپ کے پاس ریسورسز کیا کیا ہو سکتی ہیں. in the terms of ٹائم ہے, in the terms of people ہے, is the time of money, the equipment and facilities used to complete a project. اب آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں اس میں سب سے پہلی چیز تو آپ کا ٹائم ہے کہ آپ جو اپنا پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا سٹارٹ ٹائم کیا ہے اور اس کا فنش ٹائم کیا ہوگا. ٹھیک ہے, نارملی میں نے آپ کو یہ ابھی آپ کو سٹارٹ میں پہلے لیکچرز میں بھی بتایا تھا کہ جو پروجیکٹ کا فیلئر ریٹ ہوتا ہے نارملی وہ ٹائم کے اوپر ہوتا ہے, کیونکہ بہت سے پروجیکٹ ان ٹائم کمپلیٹ نہیں کر سکتے. ایون اگر آپ تھوڑا سا بھی سروے کریں یا ریسرچ کریں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ پروجیکٹ فیلئر میں سب سے جو میجر چیز آپ کے لائق کرتی ہے دیٹ از ٹائم مینجمنٹ. کیونکہ ہم ٹائم مینجمنٹ کی وجہ سے ہمارے 70-80% جو ہیں پروجیکٹ, ٹھیک ہے, وہ آپ کی ریکوائرمنٹس میٹ نہیں کر پاتے اور جس وجہ سے وہ ٹوورڈز فیلئر کی طرف چلے جاتے ہیں. تو دین جو آپ کا پروجیکٹ ہے, جو آپ کا اسپیسیفک پروجیکٹ ہے, کہ آپ کے پاس مین پاور بھی ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, آپ کا بجٹ کیا ہے. بٹ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ٹیم تو بہت اچھی ہوتی ہے, وہ ان ٹائم کام بھی کر رہی ہوتی ہے, پروجیکٹ بھی بہت اچھا رن کر رہی ہوتی ہے, لیکن بجٹ کو کنٹرول نہیں کر پاتی اور آپ کا پروجیکٹ بجٹ کی تھرو بھی فیل ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے ایک پروجیکٹ لیا تھا بینگ اے سافٹ ویئر پروجیکٹ مینیجر, اور آپ کی کاسٹنگ تھی آپ کے سافٹ ویئر ہاؤس کی کہ آپ کا سافٹ ویئر ہاؤس اس کو 6 to 7 ملین میں کمپلیٹ کر لے گا. لیکن جب آپ نے اس کو سٹارٹ کیا, آپ ان ٹائم سٹارٹ کر رہے تھے, آپ کے پاس ریسورسز بھی تھی, آپ اس کو ٹائم بھی دے رہے تھے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف ڈے آپ کو پتا چلا کہ آپ تو 9 ملین سے بھی کراس کر چکے ہیں, تو بجائے آپ کو پروفٹ کے آپ ٹو ورڈز لاس کی طرف جانا شروع ہو گئے. تو بجٹ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ کلائنٹ کا کیا بجٹ ہے, آپ نے اس کو کس بجٹ میں اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر کے دینا ہے, کون کون سی ریسورسز ہوں گی جو ڈائریکٹلی اس پروجیکٹ کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہوں گی. ٹھیک ہے, تو آپ نے بجٹ دیکھنا ہے, منی دیکھنی ہے, دین ایکوپمنٹ. اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس آپ کو کون سا ایکوپمنٹ آپ کو ریکوائرڈ ہے, آپ کو کس ٹائپ کی فیسلٹیز چاہیے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. جو سیکنڈ پوائنٹ ہے, ریسورسز آر دا ٹائم, پیپل, منی, ایکوپمنٹ اینڈ فیسلٹیز used to complete a specific project in the project management. تھرڈ پروجیکٹ کیا ہے, ایوری پروجیکٹ پروڈیوس a unique outcome. آف کورس دیکھیں, اب جب بھی کوئی پروجیکٹ لائک بلڈنگ سے ہم بات کرتے ہیں تو ہر کمرشل بلڈنگ اٹ ناٹ نیسیسری کہ اس کی آؤٹ کم بھی سیم آئے. کہیں پہ اس کا ڈیزائن آفسز کا کچھ اور
ہوگا, اس کے آفس کا سائز کچھ اور ہوگا, وہ ملٹی سٹوری نہیں ہوگی, یا اس میں کم فلورز ہوں گے, اس کی شاپ کا سائز کچھ اور ہوگا. آپ ایک سافٹ ویئر ڈیزائن کرتے ہیں, ایک ڈیٹا بیس نادرا کا ہے, ایک ڈیٹا بیس آپ کا ایکسائز والوں کا ہے, ایک آپ کا پی ٹی سی ایل کے لیے بنایا, ایک آپ نے این ٹی سی کے لیے بنایا. تو ہر ایک پروجیکٹ کی آؤٹ کم جو آپ کی آ رہی ہے وہ ڈفرینٹ آئے گی. وہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کوئی بھی پروجیکٹ کریں اور جو اس کی آؤٹ کم ہے وہ بھی آپ کو سیم ملے. ہر ایک پروجیکٹ کی ڈفرینٹ انپٹس ہوتی ہیں, اور ان انپٹس کے اوپر اس کا جو رزلٹ آتا ہے, جو اس کی آؤٹ پٹ آتی ہے, وہ بھی ڈفرینٹ آتی ہے. تو جو آپ کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ ایک یونیک آؤٹ کم آپ کو پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں آفٹر دا کمپلیشن. نیکسٹ جو آپ کے پاس پوائنٹ ہے, پروجیکٹس ہوپفلی فالو اے پلان آرگنائزڈ اپروچ ٹو میٹ دیئر آبجیکٹیوس. دیکھیں آپ اگر ایک سافٹ ویئر کا پروجیکٹ لیتے ہیں, لائک آپ ایک ویب ڈیولپمنٹ یا ایک ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ لیتے ہیں, اور آپ کے کلائنٹ کے جو آبجیکٹیوز ہیں, فار ایگزامپل ہی آر شی ٹیلز یو کہ اس کے 10 آبجیکٹیوز ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے ویب سائٹ ڈیزائن کی, ڈیولپ کی, اور اس کو 15 آبجیکٹیوز یا 20 اس کے ڈفرینٹ آبجیکٹیوز اس کو ڈلیور کیے, لیکن جو کلائنٹ کی 10 ریکوائرمنٹس تھی ان میں سے جسٹ 4 فلفل ہو رہی ہیں. 16 آبجیکٹیوز آپ نے ایسے اس کے فلفل کر دیے ہیں جس کو اس کو ریکوائرڈ ہی نہیں تھے, ٹھیک ہے. تو اب یہ بھی اب یعنی بجائے وہ آپ کو اپریشیٹ کرنے کے, وہ آپ کو اپریشیٹ نہیں کرے گا. ہاں, اگر آپ نے اس کو 20 آبجیکٹیوز میٹ کر کے دیے ہیں, اس کی جو بیسک ریکوائرمنٹ تھی وہ 10 ہے, ٹھیک ہے, اس میں سے 8 آپ نے فلفل کر دیے ہیں, تو مائٹ بھی کچھ ایکسیپٹ پیمنٹ بھی دے دے, اپریشیٹ بھی کرے. لیکن اگر اس کے 100 نارملی کلائنٹ کا جو فرسٹ جو آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں, جو اس کے آبجیکٹیوز ہیں اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, وہ ریکوائرمنٹس اور آبجیکٹیوز کمپلیٹ ہونے چاہیے. اگر وہ ریکوائرمنٹس اور آبجیکٹیو کمپلیٹ نہیں ہوتے تو وہ اس کے لیے یوز لیس ہے. تو یہاں پہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ پروجیکٹس ہوپفلی فالو اے پلان آرگنائزڈ اپروچ ٹو میٹ دیئر آبجیکٹیوز. کہ اب اپنے پلان کس طرح کیا ہے, ٹھیک ہے, کہ جو کلائنٹ کی ریکوائرمنٹس ہیں, جو اسپیسیفیکیشن اس نے آپ کو دی تھی, آپ اس کو کس طریقے سے میٹ کریں گے اس کے آبجیکٹیوز کی طرح, ٹھیک ہے. ایک تو آپ کی پلاننگ آ گئی کہ آپ نے اس کو اسکریچ سے لے کر فنشنگ تک کس طرح لے کے جانا ہے, کمپلیشن تک کس طرح لے کے جانا ہے, ٹھیک ہے, اس کو آرگنائز کس طرح کریں گے. بہت سی پروجیکٹ مینجمنٹ میں بہت سی اپروچز ہیں کسی بھی پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. اب آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بینگ اے پروجیکٹ مینیجر, اگر میرے پاس ڈیٹا بیس کا پروجیکٹ ہے, میرے پاس سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس کا پروجیکٹ ہے, تو میں نے کس پروجیکٹ میں کون سی ٹیکنیک, کون سی میتھڈولوجی یوز کرنی ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. تو پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر ایک تو آپ کی پلاننگ, ایک آپ کی آرگنائزیشن کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے آرگنائز کرنا ہے اپنے آبجیکٹیوز میٹ کرنے کے لیے. کیونکہ جو آپ کا یوزر اینڈ ہے یا جو آپ کا کلائنٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کی جو فرسٹ ریکوائرمنٹ ہے وہ اس کے آبجیکٹیوز ہیں, اس کے گولز ہیں, ٹھیک ہے, جو وہ آپ سے فلفل کروانا چاہتا ہے. تو جو 4th پوائنٹ ہے آپ کی فیچرز میں, جو ہر کسی بھی پروجیکٹ میں آپ دیکھیں یہ شیڈ, میں بتایا تھا کہ 6 فیچرز شیڈ بائی آل پروجیکٹس. آپ کے پاس کوئی سول کا پروجیکٹ ہے, ڈیٹا بیس کا پروجیکٹ ہے, میکینیکل کا پروجیکٹ ہے, الیکٹریکل کا آپ کے پاس پروجیکٹ ہے, ٹیلگو کا آپ کے پاس پروجیکٹ ہے, تو یہ فیچرز آپ کے شیڈ ہوتے ہیں ہر ایک پروجیکٹ میں. پروجیکٹس hopefully follow a planned organized approach to meet their objectives. Next آپ کے پاس جو اسٹیپ ہے, a project usually involves a team of people to get it done. دیکھیں, پروجیکٹ مینیجر کبھی بھی ایک پروجیکٹ کو اکیلا کمپلیٹ نہیں کر سکتا, یا کسی بھی ایک پروجیکٹ کو ون مین شو نہیں کہا جا سکتا کہ میں کہوں کہ میں نے کانسرٹس کی آٹومیشن کرنی ہے تو ون مین شو اس کو کمپلیٹ کر لے گا. نو, ناٹ ایٹ آل, ٹھیک ہے, بیکاز یو نیڈ اے ٹیم. اب وہ جو ٹیم ہے اس ٹیم کے اندر آپ کے ڈفرینٹ پیپلز ہوں گے. میں اگر بات کرتا ہوں کہ ہم نے کانسرٹس کی آٹومیشن کرنی ہے تو ہمیں ویب ڈیولپمنٹ کی ٹیم بھی چاہیے ہوگی, ٹھیک ہے, ہمیں اس میں اکاؤنٹس کی ٹیم بھی چاہیے ہوگی, کیونکہ اگر ہم نے اکاؤنٹ سسٹم ڈیولپ کرنا ہے تو ہمیں اکاؤنٹنگ
बेसिकली पता करने के लिए हमें नेटवर्क की टीम चाहिए होगी, हमें सॉफ्टवेयर की टीम चाहिए होगी, हमें टेस्टिंग की टीम चाहिए होगी, हमें क्वालिटी एश्योरेंस की टीम चाहिए होगी। हम ऑटोमेशन की तरफ जब जाते हैं तो डिफरेंट रिसोर्सेज हमें चाहिए। हम उन रिसोर्सेज को, उन चीज़ों को लेके एक टीम चाहिए, बिकॉज प्रोजेक्ट इज़ अ टीम वर्क, इज़ नॉट अ सिंगल मैन शो। बिकॉज आपका एक जो प्रोजेक्ट है वो वन मैन शो नहीं है, उसको कंप्लीट करने के लिए आपको एक ग्रुप चाहिए, सर्टेन ऑफ पीपल चाहिए जो आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकें। तो किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको एक अच्छी टीम चाहिए जो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके रन कर सके। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये भी ज़रूरी है कि एक प्रोजेक्ट यूजुअली इन्वॉल्व्स अ टीम ऑफ पीपल टू गेट इट डन, कि उसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, यू नीड अ टीम। नेक्स्ट जो आपके पास 6 पॉइंट था, प्रोजेक्ट ऑलवेज हैव अ यूनिक सेट ऑफ स्टेक होल्डर्स। आपके जो क्लाइंट हैं, ठीक है, वो जब भी आप उसको रन करेंगे तो आपके यूनिक स्टेक होल्डर्स होंगे, ठीक है, जो उसको यूज़ करेंगे। स्टेक होल्डर्स मीन जो उसको यूज़ करेंगे, जिनके लिए वो सॉफ्टवेयर या डेटाबेस या जो भी प्रोजेक्ट व्हाटसोएवर जो आप डिज़ाइन कर रहे हैं। और स्टेक होल्डर्स ऑलमोस्ट always bring different expectations about end results to the project, कि जो project है always have a unique set of stakeholders, और stakeholders almost always bring different expectations about end result to the project, कि जो आपका प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करने के लिए स्टेक होल्डर्स ऑलमोस्ट ऑलवेज ब्रिंग डिफरेंट एक्सपेक्टेशन। उसकी जो आपका क्लाइंट है उसकी डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस हैं कि जो उसके प्रोजेक्ट के रिजल्ट हैं बहुत अच्छा है। आप एक सेमेस्टर में एनरोल करते हैं, 5 या 6 डिफरेंट कोर्सेज पढ़ रहे होते हैं, तो एट द एंड हर स्टूडेंट की क्या ट्राई होती है कि उसके बेस्ट से बेस्ट उसके ग्रेड आए, उसका CGP 4/4 हो, 3.9 हो, 3.8 हो। ये उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मैं अगर इस सेमेस्टर में पढ़ रहा हूँ। तो इसी तरीके से जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, जब वो कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे, जब वो किसी को देते हैं तो उनकी जो विशेस होती हैं कि उनका सक्सेस रेट 100% हो, ठीक है। तो प्रोजेक्ट ऑलवेज हैव अ यूनिक सेट ऑफ स्टेक होल्डर्स, और स्टेक होल्डर्स ऑलमोस्ट ऑलवेज ब्रिंग डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस अबाउट एंड रिजल्ट्स टू द प्रोजेक्ट। तो ये हमारे पास 6 फीचर्स से जो शेयर्ड बाय ऑल प्रोजेक्ट, कि आपके पास जितने भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, आप जितने भी डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, तो यूजुअली जो हमारे शेयर्ड फीचर्स हैं उन प्रोजेक्ट्स के अंदर वो ये 6 और भी बहुत से हो सकते हैं, लेकिन जो कॉमनली हमें समझ आए, जो मैंने समझे, वो मैंने आपको आपके साथ शेयर किए और एक्सप्लेन किए। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो ट्रेड ऑफ ट्रायंगल, मैंने आपको बताया था कि हम जब कंप्यूटिंग ट्रायंगल की बात करते हैं तो देयर आर 3 कंपोनेंट्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड यूजर, ठीक है। इन द लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू कि देयर आर 3 कंपोनेंट्स, यूजर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देखें, अगर आपके पास लैपटॉप है और आप खुद भी मौजूद हैं, लेकिन उस लैपटॉप में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वो हार्डवेयर आपके लिए यूजलेस है। आप खुद मौजूद हैं, आपके पास DVD है, लेकिन यू हैवंट एनी मशीन, लाइक यू डोंट हैव कंप्यूटर और PC और टैबलेट और सो ऑन, तो तब भी आपके लिए DVD, आपके लिए वो सॉफ्टवेयर यूजलेस है। और अगर आपके पास लैपटॉप भी है, उसमें DVD भी है, और आप खुद कोई बंदा आपका यूज़र ही नहीं है उसको यूज़ करने के लिए, तो तब भी वो आपके लिए यूजलेस है। तो आप देखेंगे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूज़र की इंटरेक्शन है आपस में, जब तक ये ट्रायंगल कंप्लीट नहीं होती, कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होती। अब फास्ट, चीप, गुड, चूज टू, कि जो आपके पास प्रोडक्ट है, कि आप ये देखें कि आपको, कि जो आप उसको डिलीवर करना चाह रहे हैं, ट्रेड ऑफ क्या है कि वो आप बहुत सस्ती बनाना चाहते हैं, बहुत जल्दी में है, या बहुत अच्छी बनाना चाहते हैं, कि इसमें से आप डिफरेंट पैरामीटर्स को चूज़ कर सकते हैं। और किसी भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए जो है, जब हम अपनी एस्टिमेशन करते हैं तो कास्टिंग इज़ द बेसिक फीचर
فار دیٹ آپ کاسٹنگ کو جب آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے ایک سافٹ ویئر ڈیزائن کرنا ہے, اس کے ڈفرینٹ پروسیسز ہیں, اس کی پروسیس مینجمنٹ کس طرح کرنی ہے, سافٹ ویئر کو میں نے جو ڈیولپ کیسے کرنا ہے, اس کا ٹیسٹنگ پلان کیسے بنانا ہے, اس کی کوالٹی ایشورنس کیسے کرنی ہے, سافٹ ویئر کے کون کون سے کمپوننٹس ہیں جو اس میں یوز ہونے ہیں, ان کمپوننٹس کا سسٹم کے ساتھ انٹریکشن کس طریقے سے ہوگی, یہ جب میں ساری چیزیں دیکھتا ہوں تو یہ کاسٹنگ کے اندر آپ کی آتی ہے کہ کسی بھی پروجیکٹ کو کمپلیشن کے لیے کاسٹنگ کا پیرامیٹر بہت ضروری ہے کہ بجٹ کیا ہے. اور سیکنڈ پیرلی آپ کی اسکیجولنگ. سم ٹائم آپ کا جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ بہت ہری میں ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ کاسٹنگ اگر 6 ملین ہے تو ہی اور شی کین پے 6.5 اور 7 ملین, بٹ ٹائم 6 منتھ ہے اس کے پاس, اس سے پہلے اس کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہے. تو آپ نے اس کی اسکیجولنگ بھی دیکھنی ہے کہ کیا آپ وہ جو پروجیکٹ ہے وہ آپ ان ٹائم اس کو کمپلیٹ کر کے دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے, یا آپ کو کتنا ٹائم چاہیے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, اس میں کیا کیا سٹیپس ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو آپ کے پاس پروڈکٹ ہے اس کے ساتھ کاسٹنگ اور اسکیجولنگ کا لنک ہے کہ جو آپ کی پروجیکٹ مینجمنٹ ہے یہ بھی ایک ٹریڈ آف ٹرائنگل ہے کہ پروڈکٹ ہے, اسکیجول ہے, کاسٹ ہے. پروڈکٹ بہت اچھی چاہیے, ٹھیک ہے, آپ کو بہت ایفیشینٹ چاہیے, بہت ریلائبل چاہیے, ٹھیک ہے, تو مائٹ بھی آپ کو ٹائم بھی زیادہ دینا پڑے اور کاسٹ بھی زیادہ دینا پڑے. پروڈکٹ اچھی نہیں چاہیے, جلدی میں نہیں ہے, شاید کاسٹ بھی کم آ جائے اور اسکیجولنگ بھی کم آ جائے. کاسٹنگ کا کوئی پرابلم نہیں ہے تو پروڈکٹ اچھی بھی مل سکتی ہے اور آپ کو جلدی بھی مل سکتی ہے, آپ اس کو 24/7 رن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کو ٹائم کا ایشو ہے اور پروڈکٹ بھی اچھی چاہیے تو پھر کاسٹ آپ کو زیادہ پے کرنی پڑے گی. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹرائنگل کے ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں جو آپ کی پروجیکٹ مینجمنٹ کے ساتھ لنک ہو رہے ہیں. دین آپ کے پاس پروجیکٹ مینجمنٹ یا جو آپ کے پاس ٹریڈ آف ٹرائنگل ہے, نو وچ آف دیز آر فکسڈ اینڈ ویریبل فار ایوری پروجیکٹ. کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کون سے فکسڈ ہیں اور کون سے ویریبل ہیں. فکسڈ وہ کمپوننٹس وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ چینج نہیں کرتے. ویریبل یہ ہے کہ جو رن ٹائم پہ چینج ہو رہی ہوتی ہے, کہ جب آپ ایک پروجیکٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم کو پتہ ہوتی ہیں کہ یہ تو چینج نہیں ہونی, یہ فکس ہی ہیں, لیکن کچھ پیرامیٹرز, کچھ کمپوننٹس ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے ویریبل ہو سکتے ہیں, جو ٹائم ٹو ٹائم چینج ہو سکتے ہیں. تو وہ کون سے ہیں؟ تو پروڈکٹ ہے, کاسٹ ہے اور ٹائم ہے. پروڈکٹ میں ہم نے کیا دیکھا کہ اس کی اسکوپ کیا ہے, کہ دیکھیں کسی بھی پروڈکٹ کو یا کسی بھی پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اسکوپ مینجمنٹ از ویری نیسیسری اینڈ امپورٹنٹ. وائی؟ کیونکہ اگر آپ اسی پروجیکٹ کا اس کو دیکھیں, آپ ایک سیمسٹر پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, اب ایک اسٹوڈنٹ نے 6 کورس لیے ہیں, اس نے بھی ایک سیمسٹر ہی رجسٹر کیا ہے. ایک نے 4 کورسز رجسٹر کیے ہیں, اس نے بھی ایک سیمسٹر رجسٹر کیا ہے. ایک نے 2 کورسز رجسٹر کیے ہیں, اس نے بھی ایک جو سیمسٹر رجسٹر کیا ہے. لیکن تینوں کا اسکوپ ڈفرینٹ ہے. اس کے پاس 2 کورسز ہیں, ٹھیک ہے, اس کو ٹائم کم دینا پڑے گا اس سیمسٹر میں, دوسرے کے پاس 4 ہے, تیسرا ریگولر فل لوڈ لے رہا ہے. تو اب تینوں کا جو سکوپ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اس کی ایٹ دا اینڈ آپ نے سیمسٹر ہی کمپلیٹ کریں گے, لیکن اس کا فل سیمسٹر کمپلیٹ نہیں ہوگا, اس کے 4 کورسز کمپلیٹ ہوں گے, اس کے 6 اس کا فل سیمسٹر کمپلیٹ ہوگا. تو آپ کا سکوپ کیا ہے؟ اور پرفارمنس, کہ جب آپ اپنا پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو پرفارمنس کس طرح کی چاہیے, کیونکہ جب آپ اپنا سکوپ بھی بتا دیتے ہیں اور اس کو رن بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں جو پرفارمنس کے ایشوز ہیں کہ وہ کہ آپ نے اس کی پرفارمنس کس طرح میئر کرنی ہے, کیا چیز ہے. ہم اپنے جب ڈفرینٹ اپلیکیشنز کو رن کر رہے ہوتے ہیں, آپ لکھتے ہیں www.google.com یا gmail.com لکھتے ہیں, آپ یوزر نیم دیتے ہیں, پاسورڈ دیتے ہیں اور لاگ ان کا بٹن پریس کر دیتے ہیں. اگر وہاں پہ 4 to 5 منٹس وہ اتھینٹیکیشن میں لگا دے جی میل, تو آپ اس کے بعد اس کو کراس کریں گے اور اس اکاؤنٹ کو ڈی ایکٹیویٹ کریں گے دوبارہ, تو آپ اس کو یوز نہیں کریں گے. آپ کہیں گے یہو بہت بہتر ہے, ہارٹ میل بہت بہتر ہے, ود ان 5 to 10 سیکنڈز آپ کو اتھینٹیکیشن دے رہا ہے. تو بیسیکلی آپ اپنے سسٹم کو آن کرتے ہیں, لوگ اپنے لیپ ٹاپ, کمپیوٹرز, ٹیکنالوجی, موبائل کو کیوں اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے, بیکاز جسٹ فار پرفارمنس. ٹھیک ہے, جہاں پہ آپ کو پرفارمنس بہتر ملتی ہے, جہاں پہ آپ کو اس طرح کی چیزیں بہتر ملتی ہیں, تو وہاں پہ آپ اپنا ہارڈ ویئر چینج کر رہے ہوتے ہیں, سافٹ ویئر چینج کر رہے ہوتے ہیں. تو جسٹ ڈیو ٹو پرفارمنس, کہ جو آپ کو پرفارمنس کے ایشوز آپ کے نیٹ ورک میں آتے ہیں, ٹھیک ہے,
آپ ایک نیٹورک کی اپلیکیشن بنا رہے ہیں تو نیٹورک میں سب سے زیادہ جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ پرفارمنس ہے، ڈیلے ہے، لوڈ ہے، آپ کا کتنا اب وہ نیٹورک جو ہوگا ریلائبل ہے. تو سافٹ ویئر کے اندر اپنے پیرامیٹرز ہیں، ڈیٹا بیس کے پروجیکٹ میں اپنے پیرامیٹرز ہیں. تو پروجیکٹ مینجمنٹ میں ہم اسکوپ کو بھی دیکھتے ہیں، پرفارمنس کو بھی دیکھتے ہیں، اور ریسورسز. اب ریسورسز کا کاسٹ کے ساتھ بھی بہت لنک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو کس ٹائپ کی ریسورسز چاہیے، کیونکہ ہر ایک پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں، ڈفرینٹ گولز ہیں، ڈفرینٹ ریسورسز ہیں جو آپ کو چاہیے ہوتی ہیں. تو اب ہر ریسورس کی اپنی کاسٹنگ ہے. ٹھیک ہے، جب ایٹ دا اینڈ آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ڈیٹا بیس، نادرا کی ڈیٹا بیس آپ نے ڈیولپ کرنی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پروجیکٹ کی کاسٹنگ پتہ آپ نے کرنی ہے، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ہاؤ مینی ریسورسز یو آر ریکوائرڈ ٹو کمپلیٹ دس اسپیسیفک پروجیکٹ. ٹھیک ہے، کہ اس کی آؤٹ کم کیا آئے گی، اس کی ان پٹ کیا ہوگی، آپ کے پاس ٹائم ڈیوریشن کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا بجٹ کیا ہے، آپ کی ریسورسز کون کون سی ہے. تو وہ دیکھ کے آپ اس کو کاسٹنگ کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. اور دین آپ کے پاس ٹائم اینڈ اسکیجولنگ، کہ ٹائم مینجمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں. آپ ٹائم مینجمنٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر آپ کے پاس ایک اسپیسیفک پروجیکٹ ہے تو آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، آپ اس کی ٹائم مینجمنٹ کس طرح کر رہے ہیں. کیا آپ نے اس کے ماڈیولز بنا دیے ہیں، آپ ان ماڈیولز کو پیریللی لے کے چل رہے ہیں، یا ہر ایک ماڈیول دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہے یا انڈیپینڈنٹ ہے. کیونکہ یہ سارے کا سارا سافٹ ویئر ڈیزائن کے اوپر آ جاتا ہے. جو ہم ڈیزائن اور آرکیٹیکچر کی بات کرتے ہیں کہ سافٹ ویئر کا ڈیزائن کس طرح ہے، اس کا آرکیٹیکچر کس طرح ہے، ٹھیک ہے، یوزر کی ریکوائرمنٹس کیا ہے، آپ کون سی اپروچ یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کا پروجیکٹ مینیجر ہے وہ کیا چاہتا ہے، کلائنٹ کیا چاہتا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں جو آپ ایٹ دا اینڈ آف ڈے جو آپ پروڈکٹ ڈیلیور کرنے کی بات کرتے ہیں، اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہم اس کا اسکوپ بھی دیکھتے ہیں، اس کی پرفارمنس بھی دیکھتے ہیں، ہمیں کون کون سی ریسورسز ریکوائرڈ ہیں، ہم ان ریسورسز کی بھی بات کرتے ہیں، ٹائم مینجمنٹ کی بھی بات کرتے ہیں، کوالٹی کی بھی بات کرتے ہیں، ٹائم کو اپنے اسکیجول کے ساتھ کس طرح لنک کر رہے ہیں. تو یہ ساری کی ساری آپ کی چیزیں کچھ فکس ہوتی ہیں، کچھ ویریبل ہوتی ہیں جو ہم اپنے ہر پروجیکٹ میں یوز کر رہے ہوتے ہیں. اب پروجیکٹ جو سکسیس ہے، ٹھیک ہے، پروڈکٹ، ٹائم، کاسٹ، ہم نے یہ ایک ٹرائنگل بنا دی کہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک آپ کے پاس پروڈکٹ ہے، ایک آپ کے پاس ٹائم ہے، اور ایک آپ کے پاس کاسٹ ہے. کہ پروڈکٹ اگر آپ دیکھیں، آپ کو اگر بہت اچھی پروڈکٹ چاہیے تو ٹائم بھی دینا پڑے گا اور کاسٹنگ بھی زیادہ آئے گی. ٹھیک ہے، ٹائم آپ کے پاس زیادہ نہیں ہے تو شاید پروڈکٹ زیادہ اچھی نہ بن سکے. ایون کاسٹنگ آپ کے پاس بہت اچھی ہے لیکن ٹائم بھی بہت زیادہ ہے، پروڈکٹ بھی بہت اچھی چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ کا بجٹ آپ کو اجازت نہیں دیتا تو پھر بھی آپ ایک اچھی پروڈکٹ نہیں بنا سکتے. تو آپ دیکھیں گے تینوں جو کمپوننٹس ہیں آپ کے پاس یہ لنکڈ ہے ایچ ادر، کہ پروڈکٹ کس ٹائپ کی ہونی چاہیے، ٹائم مینجمنٹ کس طرح کا ہونا چاہیے، کاسٹ مینجمنٹ کس طریقے سے آپ نے کرنی ہے، پروڈکٹ مینجمنٹ کس طریقے سے کرنی ہے. یہ تو ساری چیزیں ہیں، یہ پروجیکٹ سکسیس ٹرائنگل ہے کہ پروڈکٹ جو ڈیلیور کرنی ہے وہ پروڈکٹ کون سی ہوگی، ٹھیک ہے، ٹائم کتنا ہے اور کاسٹ کتنا ہے. یہ آپ کے جو کمپوننٹس ہیں یہ تینوں کے تینوں آپس میں لنک کر رہے ہیں، پروڈکٹ، ٹائم اور کاسٹ. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بھی ایگزامپل دے دی ہے کہ ٹائم اگر بہت زیادہ ہے آپ کے پاس، ٹائم کا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن بجٹ نہیں ہے تو اب تب بھی آپ کو اچھی پروڈکٹ نہیں مل سکتی. پیسے بہت زیادہ ہیں، ٹائم بالکل نہیں ہے آپ کے پاس، تو اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ کہ آپ کو بہتر پروڈکٹ ایز سون ایز پاسبل ڈیزائن کر کے دی جا سکے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کی پروجیکٹ سکسیس فیکٹرز میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، جس کے اندر آپ کے پاس پروڈکٹ ہے، ٹائم ہے اور کاسٹ ہے. اب آپ کے پاس کیا ہے کہ کلائنٹ کسٹمر سیٹسفیکیشن. دیکھیں ایٹ دا اینڈ جو بزنس ہے، آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ 5 اسٹار ہوٹل میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، آپ ٹیلر کی شاپ پہ چلے جائیں، آپ کہیں بھی دنیا کے کسی بھی جب تو وہاں پہ جو آپ کا شاپ کیپر ہے وہ بیسیکلی کلائنٹ اور کسٹمر کی سیٹسفیکیشن کے اوپر بات ہے. یہ بات آتی ہے ٹو ورڈ سروسز، کہ
جو اینڈ رزلٹ آپ نے ڈیلیور کیا ہے, جو آپ نے اپنا پروجیکٹ ڈیلیور کیا ہے, اس میں جو آپ کا کلائنٹ ہے وہ کتنا سیٹسفائی ہے. ٹھیک ہے, اس نے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کلائنٹ آپ کو 10 ملین پے کر دیتا ہے, جو پیسے مانگتے ہیں وہ پے کر دیتا ہے, سب کچھ پے کر دیتا ہے, لیکن آپ بھی بہت ایفرٹ کرتے ہیں, بٹ ایٹ دا اینڈ آف ڈے آپ کا کلائنٹ سیٹسفائی نہیں ہوتا. اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پیسے بھی کم ملے ہوتے ہیں, آپ کی ایفرٹ بھی کم ہوتی ہے, کلائنٹ بہت سیٹسفائی ہوتا ہے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے آپ کو پیسے زیادہ ملے ہوتے ہیں, آپ نے کام بھی کم کیا ہوتا ہے, کلائنٹ پھر بھی بہت زیادہ سیٹسفائی ہوتا ہے. تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو آپ کی فائنل پروڈکٹ آپ نے جو ڈیلیور کی ہے اس میں کلائنٹ کتنا سیٹسفائی ہے, کلائنٹ کا جو لیول آف سیٹسفیکیشن ہے وہ کیا ہے. تو یہ آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ پروڈکٹ, ٹائم اور کاسٹ کے ساتھ ہم جو بات کرتے ہیں ساری کی ساری, ہمارا الٹیمیٹلی گول کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا الٹیمیٹلی رزلٹ کیا ہے جو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں, وہ کلائنٹ اور کسٹمر کی ٹھیک ہے سیٹسفیکیشن ہے کہ وہ کتنا سیٹسفائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے اس پروجیکٹ سے, اس چیز سے. تو یہ آپ کے پاس کمپوننٹ ہے پروجیکٹ سکسیس کی جو ٹرائنگل ہے, پروڈکٹ, ٹائم اینڈ کاسٹ. دین اب ہم آ جاتے ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ کے اوپر. دا ایپلیکیشن آف نالج, اسکلز, ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ٹو پروجیکٹ ایکٹیویٹیز ٹو میٹ پروجیکٹ ریکوائرمنٹ. ٹھیک ہے, بائی فرام PMI پروجیکٹ مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پروجیکٹ مینجمنٹ میں بھی بہت سے انٹرنیشنل کورسز ہوتے ہیں, لائک PMP. آئی ایم آلسو PMP سرٹیفائڈ پروجیکٹ مینجمنٹ پروفیشنل. ٹھیک ہے, تو پروجیکٹ مینجمنٹ کی جو ڈیفینیشن آپ کا جو اور جو آپ کا اس دنیا میں, ورلڈ میں جو پروجیکٹ مینجمنٹ کے اپروچز چل رہی ہیں, ٹیکنیکس چل رہی ہیں, میتھڈولوجیز چل رہی ہیں, یہ آپ کا ایک PMI انسٹیٹیوٹ ہے, پروجیکٹ مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ, وہ رن کر رہا ہے, وہ بنا رہا ہے. تو دا ایپلیکیشن آف نالج, اسکلز, ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ٹو پروجیکٹ ایکٹیویٹیز ٹو میٹ پروجیکٹ ریکوائرمنٹس, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, جو دیکھیں وہ آپ کی اپلیکیشن جس میں نالج ہے, اسکلز ہے, ٹولز ہے, ٹیکنیکس ہیں, اور ڈفرینٹ ایک پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جو ایکٹیویٹیز آپ کو چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹو میٹ پروجیکٹ ریکوائرمنٹ. ٹھیک ہے, ٹو میٹ اور ایکسیڈ اسٹیک ہولڈرز نیڈ اینڈ ایکسپیکٹیشنز فرام ا پروجیکٹ. ٹھیک ہے, ٹو میٹ اور ایکسیڈ جو آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو ان کی نیڈز ہیں, اینڈ ایکسپیکٹیشنز ہیں فرام, کہ وہ ایک پروجیکٹ سے اینڈ رزلٹ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کہ ایٹ دا اینڈ آف ڈے آپ ان کو کیا ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں, ان کو کیا ڈیلیور کریں گے, کلائنٹ کے ذہن میں کیا تھا اور آپ نے ایٹ دا اینڈ آف ڈے کیا ڈیلیور کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی کلائنٹ کی جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ تو بہت چاہتا ہے کہ میرے پروجیکٹ میں کوئی بھی چیز نہ رہے. ایک کلائنٹ اگر ہم بات کرتے ہیں کنسٹرکشن کی بات کرتے ہیں, تو وہ کوئی گھر کسی کو بنانے کے لیے دیتا ہے, تو کلائنٹ تو چاہتا ہے کہ اس میں ہر طرح کی چیز لگ جائے, بجٹ بھی کم ہو, ٹائم بھی کم ہو, کوالٹی بہت اچھی ہو, فنشنگ بہت اچھی ہو. تو کلائنٹ تو ہمیشہ آپ کے 100% ریزلٹس ہی مانگتا ہے. اب مینیجنگ پروجیکٹ یہ جو پروجیکٹ ہے اس میں کیا کیا چیزیں آپ کی جو ہوتی ہیں انکلوڈ ہوتی ہیں. آئیڈینٹیفائنگ ریکوائرمنٹس. دیکھیں, جو ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کا ایک پورا کورس ہوتا ہے, ہم جب بات کرتے ہیں ریکوائرمنٹ گیدرنگ کی, تو کہ ایک پروجیکٹ میں آپ اپنی ریکوائرمنٹس کس طرح گیدر کرتے ہیں. آپ کی ریکوائرمنٹ گیدرنگ کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے کہ آئیڈینٹیفائی ریکوائرمنٹس. کہ دیکھیں, جب تک, کیونکہ جو آپ کا کلائنٹ ہے وہ ایک لے مین آدمی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس ایک شاپنگ مال ہے, اس کا جو بھی اس کا اونر ہے, جو بھی اس کا ایگزیکٹو ہے, وہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ اس نے ایک سافٹ ویئر کا اپنی اس پورے شاپنگ مال کا ایک ڈیٹا بیس بنانا ہے, جس میں سیلری سسٹم, اس کا اکاؤنٹ سسٹم, آن لائن کلائنٹس چیزیں بائی کرے, یہاں سے اس کے سٹور سے چیزیں شپ ہو جائیں, اس کی مینجمنٹ, اس کا ریکارڈ, اس کے سٹور میں کتنی چیزیں کم ہو گئی ہیں, کتنا سٹاک نیا آیا ہے. یہ اب مائٹ بھی وہ آپ کو جنرل سا بتا سکے, لیکن وہ آپ کو اپنی ایگزیکٹ ریکوائرمنٹ شاید نہ بتا سکے, کیونکہ بینگ کلائنٹ وہ ایک لے مین ہے, اس کو نہیں پتا کہ کمپیوٹنگ کیا ہوتی ہے, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے, ریکوائرمنٹ گیدرنگ ہوتی کیا ہے, یا یہ سافٹ ویئر کو کس طرح ڈیزائن. اس کے ذہن میں تو یہ بس میں یہاں پہ لکھتا ہوں تو بس وہ ہو جائے, کیونکہ کلائنٹ کے ذہن میں تو یہ ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں, اور کمپیوٹنگ بھی یہ کہتی ہے کہ جو آپ کے مائنڈ میں ہے آپ اس کو آٹومیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب وہ جو آپ کا آٹومیشن کا پروسیس ہے,
کہ وہ جو آپ کا مینول سسٹم ہے، آپ اس مینول سسٹم کو جب اس کو کمپیوٹرائزیشن کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، آپ جب اس کو آٹومیشن کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، تو مینول سے آٹومیشن کی طرف جانے کے لیے جو آپ کی پروسیس مینجمنٹ ہے کہ اس کے اندر کتنے پروسیسز یوز ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ہر ایک پروسیس کو کس طریقے سے لے کے چلیں گے۔ اب جو فرسٹ یہاں پہ ہمارے پاس گول ہے وہ ہے آئیڈینٹیفائی ریکوائرمنٹس، کہ ہم نے اس کی ریکوائرمنٹس کس طریقے سے جو آئیڈینٹیفائی کرنی ہے تاکہ کوئی ریکوائرمنٹ مس نہ ہو جائے۔ اگر آپ کی پروجیکٹ میں، کیونکہ ریکوائرمنٹ گیدرنگ بہت ہی امپورٹنٹ آپ کا فیس ہے، اگر آپ نے کچھ ریکوائرمنٹ مس کر دیں، کیونکہ ریکوائرمنٹ کے اوپر ہی آپ اس کا ڈیزائن بنائیں گے، ڈیزائن کے اوپر ہی آپ اس کی امپلیمنٹیشن کریں گے، امپلیمنٹیشن کے اوپر ہی آپ اس کو ڈپلوائے کریں گے اینڈ ٹیسٹنگ کریں گے اور ٹوورڈ ریزلٹس کی طرف جائیں گے۔ اگر آپ نے ڈیورنگ دا ریکوائرمنٹ گیدرنگ فیز یا وہاں کوئی چیزیں مس کر دی تو آپ کا پروجیکٹ ٹوورڈ فیلئر کی طرف جائے گا۔ فرسٹ ہو گیا کہ آپ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کر لی کہ اس کو کون کون سی ریکوائرمنٹس ہیں۔ سیکنڈ کیا ہے، اسٹیبلشنگ کلیئر اینڈ اچیویبل آبجیکٹیو، کہ اب جو اس کے آبجیکٹیوز ہیں وہ بہت کلیئر ہونے چاہیے اور اس کی ایٹ دا اینڈ آف ڈے اس پروجیکٹ کی آؤٹ کم کیا ہوگی، اس کی اچیومنٹس کیا ہوں گی، ان پٹس کتنی لگ رہی ہیں، ٹائم کیا لگ رہا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف ڈے اینڈ یوزر کو ہم نے ڈیلیور کیا کرنے جا رہے ہیں، اس کا ریزلٹنٹ کیا ہوگا، اس کا ریزلٹ کیا ہوگا، یہ آپ کے پاس سیکنڈ پوائنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، بیلنسنگ دا کمپیٹنگ ڈیمانڈس فار کوالٹی، اسکوپ، ٹائم اینڈ کاسٹ، یعنی کوالٹی بھی آپ نے مینیج کرنی ہے، اس کا اسکوپ جو ہے اس سے نہ آپ اگر بڑھا دیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کم کریں گے تو کلائنٹ کہے گا کہ اس کی ریکوائرمنٹس فل نہیں ہوئی۔ تو ایک تو آپ نے اسکوپ میں آپ نے کوالٹی مینجمنٹ بھی دیکھنی ہے، اس کے اندر آپ نے اس میں اسکوپ مینجمنٹ بھی دیکھنی ہے، آپ نے اس میں ٹائم مینجمنٹ بھی دیکھنی ہے اور کاسٹ مینجمنٹ بھی دیکھنی ہے۔ یہ سارے کی سارے ہم آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ کوالٹی مینجمنٹ بھی ایک ٹاپک ہے، آپ کی اسکوپ مینجمنٹ کس طرح کی جاتی ہے، آپ کی ٹائم مینجمنٹ کس طرح کی جاتی ہے، آپ کی کاسٹ مینجمنٹ کس طرح کی جاتی ہے، یہ بھی فل فلیج آپ کے ٹاپکس ہیں جو آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے لیٹر چیپٹرز میں لیکچرز میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد اڈاپٹنگ دا اسپیسیفکیشنز، ٹھیک ہے، کہ جو اس کی اسپیسیفکیشن تھی ان کو آپ نے کس طرح اڈاپٹ کرنا ہے۔ پلانز اینڈ اپروچ ٹو دا ڈفرینٹ کنسرنز اینڈ، کہ جو اس کے اب آپ نے اس کا جو ایک پروجیکٹ اس نے آپ کو بتا دیا کہ میری یہ ریکوائرمنٹس ہیں، آپ نے ریکوائرمنٹ گیدرنگ خود بھی کر لی، آپ نے کوالٹی مینجمنٹ بھی دیکھی، اس کو کی ہے، اس کو دیکھنا ہے، اس کا پلان بنایا ہے، آپ نے اسکوپ مینجمنٹ کا پلان بنایا ہے، ٹائم اور کاسٹنگ کا۔ اب آپ ایک فائنل پلان ڈیولپ کرنا جا رہے ہیں کہ جو اس کے کنسرنز ہیں اس کو آؤٹ پٹ کی فارم میں کس طرح لے کے آنا ہے اور اس پروجیکٹ کو سکسیسفل کیسے بنانا ہے، ٹھیک ہے، اس کا سکسیس ریٹ میکسیمم کیسے لے کے جانا ہے۔ اور لاسٹ پوائنٹ میں ایکسپیکٹیشنز آف دا ویریس اسٹیک ہولڈرز، کہ جو آپ کے کلائنٹس ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہے، وہ یعنی وہ کیا کیا چاہتے ہوں گے کہ جب یہ سسٹم آٹومیٹ ہو جائے، جب یہ سسٹم ڈیولپ ہو جائے تو اس کے رزلٹس کس طرح کے ہوں، وہ اس سسٹم کے ساتھ کس طریقے سے انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے ذہن میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں مینیجنگ پروجیکٹس کے، اس میں یہ پیرامیٹرز ہونے چاہیے۔ پروجیکٹ مینجمنٹ میں اور پروگرام مینجمنٹ میں ابھی آپ کو ڈفرینس بتاتا ہوں کہ اے پروگرام از اے کلیکشن آف پروجیکٹس ریلیٹڈ ٹو سم ایکسٹینٹ ٹو اے کامن آبجیکٹو۔ دیکھیں ہم نے ایک تو ہم نے یہ ڈیفینیشن پڑھی تھی کہ ایک آپ کے پاس پروجیکٹ مینجمنٹ ہوتی ہے اور ایک آپ کے پاس پروگرام مینجمنٹ ہوتی ہے۔ تو نو وٹ از دا ڈفرنس ان پروجیکٹ مینجمنٹ اینڈ پروگرام مینجمنٹ؟ اے پروگرام از اے کلیکشن آف پروجیکٹس، کہ وہ ڈفرینٹ جو آپ کا پروگرام ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈفرینٹ پروجیکٹ کی کلیکشن ہے ریلیٹڈ ٹو سم ایکسٹینٹ ٹو اے کامن آبجیکٹو، کہ ان کا جو ریزلٹنٹ ہے، جو ریزلٹ ہے وہ کسی حد تک جو اس کا آبجیکٹو ہے وہ سیم ہے، وہ کامن ہے۔ پروگرام مینجمنٹ is the effective management of that program، کہ وہ جو آپ کا پورا پروگرام ہے، دیکھیں ہم ایک یونیورسٹی اوپن کرنے جاتے ہیں،
ہم ایک نئی یونیورسٹی اوپن کرتے ہیں, اس میں ہم ڈفرینٹ طرح کے پروجیکٹس لانچ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کمپیوٹنگ کا ڈپارٹمنٹ بنانا ہے, ٹھیک ہے, ہم نے ایک نیٹ ورکنگ کا ڈپارٹمنٹ بنانا ہے, ہم نے میتھمیٹکس کا ڈپارٹمنٹ بنانا ہے, ہم نے اسٹیٹسٹکس کا ایک ڈپارٹمنٹ بنانا ہے. تو اب ایک تو یہ ہوگا کہ ہر ایک کے لیے ایک پروجیکٹ مینیجر ہوگا, اور اب یہ یونیورسٹی ہے, ان تمام پروجیکٹ مینیجر کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک پروگرام مینیجر ہے, کہ بیسیکلی جو ہمارا فائنل پروگرام کیا ہے کہ سارے ڈپارٹمنٹس کو آپس میں کو ریلیٹ کرنا ہے, لنک کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اب جو ایٹ دا اینڈ ہر ایک ڈپارٹمنٹ, یعنی ہر ایک جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کا ایک اپنا پروجیکٹ مینیجر ہے, وہ اس کو کمپلیٹ کر رہا ہے. لیکن پروگرام مینجمنٹ کیا ہے کہ وہ آپ کے اس پورے پروگرام, جو پوری یونیورسٹی ہے, جو اس کے ڈفرینٹ پروگرامز آپ نے لانچ کیے ہیں, اس میں آپ نے ٹیلی کام, اس میں کمپیوٹنگ, اس میں اسٹیٹسٹکس, میتھمیٹکس, فزکس, ان کو مینیج کرنے کے لیے ہم یہاں پہ آپ اس ڈیفینیشن کو سمجھ سکتے ہیں. تو پروگرام مینجمنٹ از دا افیکٹو مینجمنٹ آف دیٹ پروگرام. اٹ کین ویریسلی cover managing any or all of the following. First کیا ہے, a portfolio of projects related to some common objective. اب یہاں پہ ہم ویریس اس کے جو سٹیپس ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ it can variously cover managing any or all of the following. First کیا ہے, a portfolio of projects related to some common objective, کہ جو ان کا آبجیکٹیو ہے وہ کسی حد تک کامن ہے. پورٹ فولیو جس میں بہت سے پروجیکٹس ہیں. An organization business strategy which is to be implemented through projects, کہ آپ کا بزنس جو اسٹریٹجی تھی, جو پلان تھا اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, ان پروجیکٹس کے ریزلٹ لانے کے لیے, وہ پلان کیا تھا, وہ ڈیزائن کیا تھا, میتھڈولوجی کیا تھی, کہ آپ نے ان پروجیکٹس کو کیسے رن کرنا ہے, کیسے کمپلیٹ کرنا ہے. The interdependency between a number of projects, بیسیکلی سم ٹائم بہت سے پروجیکٹ ایک دوسرے پروجیکٹ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ ڈیپینڈنٹ ہے, یہ انڈیپینڈنٹ ہے. ہم بات کرتے ہیں نا کہ آپ کے پاس آپریٹنگ سسٹمز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے پاس جو یعنی وہ آپ کے پروجیکٹ جو دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, انٹر ڈیپینڈنسی بٹوین اے نمبر آف پروجیکٹس. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس میں ریسورس ایلوکیشن امنگسٹ آ پورٹ فولیو آف پروجیکٹ. ان تمام پروجیکٹس کے اندر آپ نے ریسورس ایلوکیشن یا ریسورس مینجمنٹ کیسے کرنی ہے, ان ریسورسز کو کیسے مینیج کرنا ہے, ٹھیک ہے, ان کی آپس میں لنک کس طرح ہوگا, یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں اپنی ریسورس مینجمنٹ میں. دین وٹ از پورٹ فولیو مینجمنٹ؟ Portfolio management, the management of a number of projects that do not share a common objective. Portfolio management جو ہوتی ہے, the management of a number of projects that do not share, جو share نہ کریں ایک common objective, ٹھیک ہے. The management of number of, جو آپ کے پاس بہت سے پروجیکٹ ہیں, that do not share a common objective, ٹھیک ہے. پھر اس کی ڈیفینیشن یہاں پہ آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. The management of a number of projects that do not share a common objective. تو اب آپ کے پاس ہم نے پہلے پروجیکٹ مینجمنٹ دیکھی, پھر ہم نے پروگرام مینجمنٹ دیکھی, اور پھر ہم نے ایک پورٹ فولیو مینجمنٹ کی ڈیفینیشن دیکھی. تو اب یہ تین چیزیں ہو گئی, پروجیکٹ مینجمنٹ, دین پروگرام مینجمنٹ, اینڈ دین پورٹ فولیو مینجمنٹ. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کے پروجیکٹ مینجمنٹ جو پروسیس ہے, ٹھیک ہے, وہ پروسیس کس طریقے سے رن ہو رہا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سب سے پہلے کیا کر رہے ہیں, ان پٹ بزنس نیڈز اینڈ ریکوائرمنٹ. دیکھیں کوئی بھی آپ کے پاس اسٹیک ہولڈر یا کلائنٹ آتا ہے تو اس کے پاس ہی آر شی ہیو سرٹن نیڈز اینڈ ریکوائرمنٹ ٹو کمپلیٹ اے اسپیسیفک ٹاسک اور اے پروجیکٹ, کہ اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں, وہ بیسک بھی ہیں. اب وہ جو پروجیکٹس کی جو اس کی نیڈز ہیں, جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں, ٹھیک ہے, اب جو اس کی ان پٹ ہے وہ کیا ہے, بزنس نیڈ اینڈ ریکوائرمنٹ, کہ اس کی بزنس نیڈز کیا ہیں اور اس کی کیا کیا اس کی ریکوائرمنٹ ہے. اب اس میں کانسٹرینٹس کیا کیا ہیں, کہ یعنی کون کون سے کانسٹرینٹس اس میں آ جائیں گے, ٹائم کا, ٹھیک ہے, کاسٹنگ کا, کہ وہ کہ اس کے پاس ٹائم کیا ہے, کاسٹنگ, کوالٹی اس کو کس طرح کی چاہیے, ٹیکنیکل اینڈ ادر پرفارمنس پیرامیٹرز, اگر اس کے کوئی اسپیسیفک پیرامیٹرز ہیں یا اس کے, ٹھیک ہے, اس کے لیگل, ٹھیک ہے, اس کا انوائرمنٹ,
ایٹسٹرا. ٹھیک ہے, یہ آپ کے کانسٹنٹس ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ مینجمنٹ آف دا پروجیکٹ, یہ آپ کے پاس جو پروجیکٹ مینج کر رہا ہے یہاں سے اس کی ان پٹ آ رہی ہے, یہ آپ کے کانسٹنٹس ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ آپ کے پاس میکانزم ہے کہ ٹھیک ہے کہ آپ کے کون کون سے لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ کی ٹیکنیکس کون کون سی ہیں, ٹول کون کون سے ہیں, کس طرح کا ایکوپمنٹ یوز کر رہے ہیں, اور آرگنائزیشن کون کون سی ہے, اور فائنلی آپ کیا چیز ان کو ڈیلیور کر رہے ہیں, اس کی جو آؤٹ پٹ آپ جا رہی ہے وہ دیکھیں کہ پروجیکٹ ڈیلیوریبلس کیا ہیں, یا پروڈکٹ یا سروسز. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان پٹ, کنسٹرینٹس اور میکانزم اور آؤٹ پٹ, یہ پروجیکٹ مینجمنٹ کا پروسیس سسٹم ہے جس کو ہم پروسیس مینجمنٹ بھی کہتے ہیں سم ٹائمز. کہ آپ کا جو یوزر ہے, ٹھیک ہے, اس کے پاس ان پٹ میں اس نے یہ دیکھا کہ اس کی بزنس نیڈز کیا تھی, گولز کیا تھے, اس کے آبجیکٹیوز کیا تھے. ٹھیک ہے, ہم نے اس کی بزنس نیڈز کو, اس کے گولز کے اوپر, ٹھیک ہے, پھر ساتھ ہی اس کے جو کانسٹنٹس کیا کیا آ رہے ہیں کہ بھائی ٹائم کتنا ہوگا, کاسٹنگ لیول کیا ہے, کوالٹی اس کو کس طرح کی چاہیے, ٹیکنیکل اور اس کے پرفارمنس کے کچھ پیرامیٹرز تو نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ ڈیٹا بیس میں بنا رہا ہوں, مجھے اس کا 24/7 تو چاہیے لیکن رسپانس ٹائم 2 ملی سیکنڈ چاہیے. ٹھیک ہے, مجھے اتھینٹیکیشن اس میں 3 ملی سیکنڈز چاہیے. تو یہ اس کے ایکسٹرا پیرامیٹرز ہیں جو فوکس کر رہا ہے اس ڈیٹا بیس کو, ٹھیک ہے, لنک کرنے کے لیے. پھر اس نے اس کو کس انوائرمنٹ میں رن کرنا ہے, لائنکس کا انوائرمنٹ ہے, ونڈوز کا ہے, ناول نیٹورک کیا ہے, میک کا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کا, ٹھیک ہے, کون کون سے لوگ اس کو ڈیولپ کریں گے, ٹیکنیکس کیا کیا ہوں گی, ٹولز کیا کیا ہوں گی, اور یہ فائنلی اس کی آؤٹ پٹ ہے کہ آپ ان پٹ اور آؤٹ پٹ. اب یہ چیزیں بھی پروجیکٹ مینجمنٹ کا حصہ ہے, پروسیس ہے. آپ تو سمجھتے ہیں کہ میں نے بزنس نیڈ دے دی اور مجھے اس نے ڈی وی ڈی میں سافٹ ویئر بنا کے دے دیا کہ جی یہ آپ کا سافٹ ویئر ہے, لیکن اس کے پیچھے کتنا کام ہو رہا ہے, کتنے پروسیسز سے وہ گزر رہا ہے, یہ آپ نہیں جانتے کہ وہ پروسیسز کیا کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جو آپ کو راہ سے ایک فنشنگ جو ہے ایک فنشنگ پروڈکٹ دے رہے ہوتے ہیں. تو جب فائنلی اس کو اس کے ڈیلیوریبل مل جاتے ہیں جو بھی اس کے سافٹ ویئر کے ہوتے ہیں یا پروڈکٹ کے ہوتے ہیں, تو یہ آپ کے پاس ایک پروجیکٹ مینجمنٹ کا پروسیس ہے جو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں. ناؤ واٹ از اے پروسیس. اب ہم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں تھوڑی سی کہ پروسیس کیا آپ کے پاس, تو آپ اس پروسیس کو کس طریقے سے رن کر سکتے ہیں. پروسیس a bounded set of interrelated activities that takes one or more kinds of input and creates output that are of value to the customer by means one or more transformations. دیکھیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ٹاسک ہے, اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے شاید بہت سے پروسیسز انوالو ہوں. ٹھیک ہے, ہم نے کیا کہا تھا کہ ایک ایکٹیویٹی میں لاسٹ لیکچر میں کہ ایک ایکٹیویٹی میں ملٹیپل ٹاسک ہو سکتے ہیں. ایک ایکٹیویٹی کو, ٹھیک ہے, اچیو کرنے کے لیے ملٹیپل ٹاسک ہو سکتے ہیں. ہر ٹاسک کا ایک اپنا مائل سٹون ہو سکتا ہے. مائل سٹون کیا تھا کہ اس کا ٹائم ٹو کمپلیٹ دیٹ ٹاسک, کہ وہ کتنا ٹائم چاہیے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اس ٹاسک کو. تو اب یہاں پہ ہم جو بات کرتے ہیں کہ پروسیسز کیا ہے کہ اے باؤنڈیڈ سیٹ آف انٹر ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز, جو آپ کی ڈفرینٹ وہ آپس میں لنکڈ ہیں, دیٹ ٹیکس ون آر مور کائنڈس آف انپٹس اینڈ کریٹس outputs that are of value to the customer by means of one or more transformations. اب آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں انفارمیشن, مٹیریلز, اور ہم کیا بات کر رہے ہیں, انرجی. اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس ویلیو آف ان پٹ ہے از گریٹر دین ویلیو آف آؤٹ پٹ, تو آپ کے پاس اب یہ آپ چیز دیکھ لیں کہ یہ اس کا کی پوائنٹ کہ جو آپ کی ان پٹ تھی اگر وہ آؤٹ پٹ سے گریٹر ہے تو آپ کا رزلٹ کیا ہے, اسپیسیفائڈ رزلٹ ہے. یہ ہم نے کہاں سے لی ہے, آپٹیڈ فرام کوالٹی پروسیس مینجمنٹ. ٹھیک ہے, یہ 1987 کی جو بک ہے, یہ ریفرنس میں نے آپ کو اس لیے کوٹ کیا ہے کہ یہ ڈائیگرام کہاں سے لی گئی ہے کہ پروسیس مینجمنٹ ایکچولی ہوتا کیا ہے, یا اس کو پرفارم کس طرح کیا جاتا ہے, یا اس میں اسٹیپس کتنے آپ کے انوالو ہوتے ہیں. تو ان شارٹ اگر آپ اس ڈیفینیشن کو سمجھیں, ویلیو آف ان پٹ is greater than value of output, then we can say it is a specified result.
ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کے پاس پروسیس تھا کہ پروسیس کو کس طرح کیا جاتا ہے اور پروسیس کیا ہوتا ہے. اب آپ کے پاس جو ٹائپس آف پروسیسز ہیں کہ جو آپ رن کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ پروسیسز ہیں, ٹھیک ہے, جس کے اندر ہم بات کرتے ہیں کہ ڈسکرائبنگ اینڈ آرگنائزنگ دا ورک آف دا پروجیکٹ, کہ جو آپ کا ریشنل, یہ آپ کا آر یو پی جو ہوتا ہے یہ آپ کے پاس ریشنل یونیفائڈ پروسیسز جو آپ کے پاس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے اندر ایک آپ کے پاس پروڈکٹ اورینٹیڈ پروسیسز ہیں جو اسپیسیفائنگ اینڈ بلڈنگ دا پروجیکٹس پروڈکٹ, اور کور پروسیسز ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کی ڈفرینٹ آئٹریشنز ہیں اور یہ آپ کے فیسز ہیں. اب یہ آپ کا ایک پروسیس ورک فلو ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس میں کیا کیا, ہم نے کتنے اسٹیپس بنائے ہیں اس ایک پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, ہم کتنے اس میں اپنے اسٹیپس یوز کر رہے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ کے پاس بزنس ماڈلنگ آ گئی, ٹھیک ہے, اس کا ماڈل کیا ہے. آپ اس میں دیکھیں انسیپشن ہے, ایلبوریشن ہے, کنسٹرکشن ہے اور ٹرانزیشن ہے. یہ اس کے فیسز ہیں. یعنی ہم نے ایک جو پروسیس ہے اس کو اس کی ڈفرینٹ ٹرانزیشنز رکھ دی ہیں, اس کی ڈفرینٹ فیسز رکھ دی ہیں. تو آپ سب سے پہلے ہم نے کیا کیا, ہم نے اس کی بزنس ماڈلنگ کی کہ بزنس ماڈلنگ کے اندر انسیپشن میں کیا ہے, اس میں کیا ہے, اس میں کیا ہے, اس میں کیا ہے. بزنس ماڈلنگ کے بعد ہم کہاں چلے گئے, اس کی ریکوائرمنٹس کے اوپر چلے گئے کہ اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, وہ کس طرح کی ریکوائرمنٹس ہیں, اس کی نیڈز کیا ہیں. ہم اس ریکوائرمنٹس کے بعد ہم اس کے انالیسس اینڈ ڈیزائن پہ چلے گئے کہ جو اس کا ڈیزائن ہے یا جو اس کا انالیسس ہے وہ کس طرح ہوگا. اس کے بعد ہم اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف چلے گئے کہ ہم نے اس کو امپلیمنٹ کس طریقے سے کرنا ہے, ٹھیک ہے, کون سا ٹول یوز کرنا ہے, کون سی لینگویج یوز کرنی ہے, ٹھیک ہے, کس پلیٹ فارم میں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. امپلیمنٹیشن کے بعد ہم اس کی ٹیسٹنگ پہ چلے گئے کہ کیا جو ہماری یوزر نیڈز تھی, جو ہماری ریکوائرمنٹ تھی, کیا وہی ریزلٹس آئیں گے یا وہی آ رہے ہیں یا کچھ اور تو نہیں آ رہے. ٹیسٹنگ اگر ٹھیک ہے پھر ہم اس کو ڈپلائمنٹ کی طرف چلے جائیں گے. اب ہم اس کو پراپرلی ڈپلوائے کرنا شروع کر دیں گے کہ جس پلیٹ فارم پہ ہم نے اس کو ڈپلوائے کرنا ہے یا جس کمپنی کے لیے ہم نے وہ لیا ہے, تو اب ہم اس کو ڈپلوائمنٹ کی طرف چلے جائیں گے. ہم اس کو پراپرلی ڈپلوائے کر دیں گے اس انوائرمنٹ کے اوپر. اور یہ آپ کے پاس کیا ہے, یہ آپ کا پروسیس ورک فلو ہے. اور سیکنڈ کیا آپ کے پاس, آپ کا سپورٹنگ ورک فلو. دیکھیں یہ تو آپ کا ایک پروسیس ہو گیا کہ آپ نے بزنس ماڈلنگ سے کرنی ہے, دین آپ ریکوائرمنٹس کے اوپر جائیں گے, دین آپ انالیسس اینڈ ڈیزائن کے اوپر جائیں گے, دین امپلیمنٹیشن کے اوپر جائیں گے, آپ ٹیسٹنگ کے اوپر جائیں گے, دین آپ اس کو ڈپلوائے کریں گے. یہ آپ کے پاس پروسیس ورک فلو ہے کہ اس کے جو پروسیسز ہیں وہ کس طریقے سے ورک کر رہے ہیں. اور دوسرا کیا آپ کے پاس, آپ کی سپورٹنگ ورک فلوز. اب اس میں جو آپ کی سپورٹنگ ورک فلوز ہیں اس میں آپ کی کنفیگریشن اینڈ چینج مینجمنٹ, کہ آپ نے اس کو کنفیگر کیسے کرنا ہے, اس میں کوئی چینجز ہیں تو چینج مینجمنٹ. اور پھر اس کے بعد لاسٹ میں کیا ہے کہ آپ کی پروجیکٹ مینجمنٹ. اور یہ آپ کا ایک انوائرمنٹ ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی ڈفرینٹ آئٹریشنز ہیں, آئٹریشن 1, آئٹریشن 2, آئٹریشن n, ملٹیپل لائک 3 4 is go to n. دین جب آپ اس کو چینج کر رہے ہیں تو یہ n+1, n+2 اینڈ n+1. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ایک ٹائپ ہے پروسیسز ہے. آپ کا پروسیس ورک فلو کیا ہوتا ہے اور آپ کا سپورٹنگ ورک فلو کیا ہوتا ہے. یہ ایک پورا آپ کے پاس مینجمنٹ ہے کہ آپ اپنے پروسیس کو کس طریقے سے کیسے رن کر رہے ہوتے ہیں. دین آپ کے پاس پروجیکٹ مینجمنٹ کی جو پروسیسز ہیں, ٹھیک ہے, ابھی ہم ان کو جو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا انیشیٹنگ وغیرہ, اس کو ان ڈیٹیل دیکھتے ہیں. پروجیکٹ مینجمنٹ از کمپلیٹڈ تھرو دا اپلیکیشن اینڈ مینجمنٹ, ٹھیک ہے. اب مینجمنٹ اس میں کیا کیا ہے, سب سے پہلے آپ کا کیا ہے, آپ کی انیشیٹنگ ہے. جو سب سے پہلا آپ کا سٹیپ ہے کہ آپ کی انیشیٹنگ ہے, ٹھیک ہے. انیشیٹنگ کے بعد آپ کی پلاننگ ہے, پلاننگ کے بعد آپ کی ایگزیکیوٹنگ ہے, ایگزیکیوٹنگ کے بعد آپ کی مانیٹرنگ ہے, اور لاسٹ میں آپ کی کلوزنگ ہے. تو آپ سب سے پہلے جو آپ کا ایک پروجیکٹ ہے اس کے جو پروسیسز ہیں ان کو انیشیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جب آپ اس کو انیشیٹ کر دیتے ہیں تو پھر آپ اس کو پلان کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ان پروسیسز کو آپ نے رن کیسے کرنا ہے. پہلے پروسیس کون سا ہوگا, دوسرا پروسیس کون سا ہوگا, تیسرا پروسیس کون سا ہوگا, اینڈ سو آن. پھر آپ ان پروسیسز کو اس سسٹم کے اندر ایگزیکیوشن کی طرف جاتے ہیں. آپ اس کو ٹو ورڈ ایگزیکیوشن کی طرف جاتے ہیں کہ آپ نے اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے.
ایگزیکیوٹنگ کے بعد پھر آپ آ جاتے ہیں مانیٹرنگ کی طرف کہ جو آپ کے ریکوائرڈ جو آپ کے تھے ریزلٹ سے کیا وہ پراپرلی ہیں, اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور لاسٹ میں آپ چلے جاتے ہیں اپنے جو ہے کلوزنگ کے اندر, دیز کین بی ریپیٹڈ فار ایوری فیس آف اے پروجیکٹ. آپ کے فیس کے جتنے بھی پروجیکٹس, آپ کے ایک پروجیکٹ کے جتنے بھی فیسز ہوتے ہیں, یہ آپ کا جو سرکل ہے یہ آپ کا ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے, انلیس جب تک آپ کا پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہو جاتا. تو اس میں انیشیٹنگ ہے, آپ کی پلاننگ ہے, ایگزیکیوٹنگ ہے, مانیٹرنگ ہے اور کلوزنگ ہے. یہ آپ کے پاس پروجیکٹ مینجمنٹ پروسیس کے ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں. تب آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کے پاس پروسیسز, جو آپ کا گروپ ہے, لیول آف ایکٹیویٹی ہے, آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس سٹارٹ فیز تھا اور یہ آپ کے پاس فنش فیز ہے. سٹارٹ فیز سے فنش فیز تک جانے کے لیے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ایک ٹائم بار دی ہوئی ہے, ایک ٹائم آپ کو ریکوائرڈ ہے کہ آپ اپنے سٹارٹ فیز سے اپنے فنش فیز تک کیسے جاتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ ایک تو یہ آپ کے پروسیسز, یہاں پہ جو ہم نے اس سلائیڈ میں بات کی ہے کہ انیشیٹنگ کی, پلاننگ کی, ایگزیکیوٹنگ کی, مانیٹرنگ کی اور کلوزنگ کی. اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ آپ کا ایک پروسیس, جو ایک پروسیس ہے وہ آپ کا انیشیٹ ہو رہا ہے. دین آپ اس پروسیس کو پلان کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ آپ نے اس کی پلاننگ کی. پلاننگ کے بعد ٹھیک ہے آپ نے اس کو, یہ آپ کا ایگزیکیوشن ایریا ہے, یہاں پہ آپ کی ایگزیکیوشن ہو رہی ہے. یہ آپ کے ڈفرینٹ پروسیسز کو کنٹرول کیا جا رہا ہے کہ اگر P1 ہے, P2 ہے, P3 ہے, P4 ہے, P5 ہے, جو آپ کے ڈفرینٹ پروسیسز ہیں ان کو یہاں پہ کنٹرول کیا جا رہا ہے. اور یہاں پہ آپ کے ان پروسیسز کو جو ہے کلوز کیا جا رہا ہے. تو یہ آپ کے پاس سٹارٹ فیز تھا اور یہ آپ کے پاس ایک فنش فیز ہے کہ آپ سٹارٹ سے فنش تک, اگر آپ چاہیں تو آپ اس گراف میں, اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ پروسیسز جو ہیں وہ آپ کے کس طرح کمپلیٹ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ سٹارٹ سے فنش فیز تک کیسے جا رہے ہیں. اب آپ کے پاس جو پلاننگ ہے پروسیسز کی, ٹھیک ہے, ڈیوائزنگ اینڈ مینٹیننگ a workable scheme to complete the business need that the project was undertaking to address. اب ایک پروجیکٹ میں جو آپ کے پروسیسز کی جو ہم جو اس کو پلان کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہم اس کو کس طریقے سے پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں ابھی دیکھیں کہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس بہت سی چیزیں ہیں. نمبر 1 آپ کی سکوپ پلاننگ, کہ آپ کا سکوپ کیا ہے, آپ کی سکوپ کی ڈیفینیشن کیا ہے, ٹھیک ہے, ایکٹیویٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے, ایکٹیویٹی کی سیکوینسنگ کیا ہے, ایکٹیویٹی کی, یعنی پہلے تو آپ کا آ گیا سکوپ کہ آپ کا اس کا سکوپ کیا ہوگا, پھر سکوپ کو آپ نے ڈیفائن کس طرح کیا, پھر اس کے اندر جو آپ کی ایکٹیویٹی ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, پھر کتنی ایکٹیویٹیز ہوں گی, ان کا سیکوینس کیا ہوگا, پہلے کون سی ایکٹیویٹی رن ہوگی, دوسرے نمبر پہ کون سی ایکٹیویٹی رن ہوگی, تیسرے پہ کون سی رن ہوگی. ہر ایک ایکٹیویٹی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ایسٹیمیٹڈ ٹائم کیا ہوگا. آپ کہتے ہیں کہ میری ایک پروجیکٹ میں 5 ایکٹیویٹیز ہوں گی, تو ہر ایک ایکٹیویٹی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کمپلیشن ٹائم کیا ہوگا. دین آپ کی ریسورس پلاننگ کے جو آپ کی ڈفرینٹ آپ کی جو ریسورسز ہیں ان کو آپ کیسے پلان کریں گے, ٹھیک ہے. کاسٹ کی اسٹیمیٹنگ کہ آپ کی کاسٹنگ کتنی آ رہی ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے. کاسٹ بجٹنگ, آپ کا بجٹ کیا ہے اور آپ کاسٹ اسٹیمیٹ کیا کر رہے ہیں. پھر رسک پلاننگ, اس ایکٹیویٹیز کو یا اس پروسیس کو اس میں کس ٹائپ کے آپ کے رسک آپ کو مل سکتے ہیں. دین آپ کی اسکیجولنگ ڈیولپمنٹ, ٹھیک ہے, کہ جو اس کا ٹائم اسکیجول ہے کہ ٹھیک ہے وہ آپ اس کو کس طرح ڈیولپ کریں گے. کوالٹی پلاننگ, اس ایکٹیویٹی کو, اس پروسیس کی کوالٹی کو کس طرح پلان کریں گے. کمیونیکیشن پلاننگ, ٹھیک ہے. دین آرگنائزیشن پلاننگ کس طرح کریں گے. اسٹاف کی ایکوزیشن کس طرح کریں گے, ٹھیک ہے, وہ کس طرح ہائر کریں گے. پروکیئرمنٹ پلاننگ کس طرح ہوگی, ٹھیک ہے. دین پروجیکٹ پلان ڈیولپمنٹ کیا کہ پورے پروجیکٹ کو آپ کس طریقے سے لے کے چلیں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ڈیوائزنگ اینڈ مینٹیننگ اے ورکیبل اسکیم
to complete the business need that the project was undertaking to address. یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ بھائی اسکوپ پلاننگ کیسے کرنی ہے, اسکوپ کی ڈیفینیشن کیا ہے, ایکٹیویٹیز کتنی ہوں گی, ان کا سیکوینس کیا ہوگا, ان کا کمپلیشن ٹائم کیا ہوگا, آپ کی ریسورس پلاننگ آپ نے کس طرح کرنی ہے, کاسٹ کی ایسٹیمیشن کس طرح آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے, کیا کیا رسکس ہیں اس کے اندر, ٹھیک ہے, آپ کی ٹائم سکیجولنگ کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی, کوالٹی کو میئر کرنے کے لیے آپ کیا کیا پیرامیٹرز بنائیں گے, کمیونیکیشن پلاننگ کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کو آرگنائز کس طرح کریں گے, آپ کی سٹاف کی ایکوزیشن کس طریقے سے ہونی ہے, آپ کی پروکیورمنٹ کی جو مینجمنٹ ہے وہ کس طرح ہونی ہے, اور آپ کا جو پروجیکٹ کا پلان ہے وہ کس طرح ڈیولپ کرنا ہے. تو یہ سارے کے سارے ہمیں پروسیس اس میں چاہیے ہوتے ہیں. دین آپ کے پاس ایگزیکیوٹنگ پروسیس. اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہم نے یہ تو پروسیس کی بات کی, اب یہ آپ کے پاس ہو گیا, ہم نے شروع میں دیکھا تھا پلان, ایگزیکیوٹ اور کنٹرول, اگر آپ کو یاد ہو تو ہم لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا. تو یہ تو آپ کا ہو گیا پلاننگ فیز. اب پلاننگ سے آپ کے پاس جو ہے آپ کا ایگزیکیوٹنگ جو ہے وہ آ گیا کہ آپ کے پاس جو ایگزیکیوٹنگ فیز ہے, کوآرڈینیٹنگ پیپل اینڈ ادر ریسورسز ٹو کیری آؤٹ دا پلان, کہ اب آپ نے وہ تو آپ نے پلان کر لیا, اب آپ اس کو ایگزیکیوشن کی طرف کیسے لے کے جائیں گے, کہ پروجیکٹ پلان کی ایگزیکیوشن کیا ہے, کہ پہلے سٹیپ میں کیا کریں گے, دوسرے سٹیپ میں کیا کریں گے, اس کی سکوپ کی ویریفیکیشن کیسے کریں گے, کہ جو آپ کا سکوپ تھا کیا یہ وہی سکوپ ہو رہا ہے, ایسا تو نہیں ہو رہا کہ اس نے ڈیٹا بیس اس طرح کا کہا تھا آپ کچھ اور بنا رہے ہیں. تو اس کا جو سکوپ ویریفیکیشن ہے, آپ وہ سکوپ ویریفیکیشن کس طریقے سے کریں گے, اس کی کوالٹی کی ایشورنس کس طرح کریں گے, کہ جو کوالٹی آپ کو ریکوائرڈ ہے کیا یہ وہی کوالٹی ہے. اب اس کے لیے آپ کون سے پیرامیٹرز ڈیزائن کریں گے جو کوالٹی کی ایشورنس کرے گی کہ کیا سافٹ ویئر جو آپ کا ڈیزائن ہو رہا تھا یہ وہی سافٹ ویئر ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے جو کوالٹی کے پیرامیٹرز ہیں وہ آپ نے اس کو انشورنس دینی ہے. دین ٹیم ڈیولپمنٹ, کہ جو آپ کی ٹیم ہے, ٹھیک ہے, اس کو کس طرح موٹیویٹ کرنا ہے, اس کی ڈیولپمنٹ کس طرح کرنی ہے. انفارمیشن ڈسٹریبیوشن, جو آپ کی انفارمیشن ہے اس کو کراس دا پروجیکٹ ڈفرینٹ ماڈیولز کس طرح ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. سورس کی سلیکشن, کہ جو آپ کے سورسز ہیں ان کی سلیکشن آپ کس طریقے سے کریں گے. کنٹریکٹ کی ایڈمنسٹریشن, جو آپ کے کنٹریکٹس ہیں ڈفرینٹ امپلائز کے ساتھ, باقی لوگوں کے ساتھ, تو آپ کی جو کنٹریکٹ کی ایڈمنسٹریشنز ہیں وہ آپ کس طریقے سے کریں گے. تو یہ سارے کے سارے آپ کے ایگزیکیوٹنگ پروسیسز کے اندر آتے ہیں کہ آپ اپنے پروسیسز کو کیسے ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. دین لاسٹ میں آپ کے پاس کنٹرولنگ پروسیسز آ جاتے ہیں. انشورنگ دیٹ پروجیکٹ آبجیکٹیوز آر میٹ بائی مانیٹرنگ اینڈ میئرنگ پروگریس اینڈ ٹیکنگ کریکٹیو میئرز وین نیسیسری, کہ جہاں جہاں آپ کو اگر کوئی, میں اس کو پھر رپیٹ کرتا ہوں, انشورنگ دیٹ project objectives are met by monitoring and measuring progress and taking corrective measures when necessary, کہ جہاں جہاں پہ آپ مانیٹرنگ, آپ ایک پروجیکٹ کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے نہیں یہاں پہ جو آپ کا سکوپ تھا, جو آپ چاہ رہے تھے اس کا رزلٹ ویسا نہیں آئے گا, تو وہاں پہ آپ جو اس کی کریکشن میجرمنٹس ہیں, جو چینجز ہیں وہ آپ کریں, کیونکہ اگر آپ چینجز نہیں کریں گے تو وہی پرابلم ہر فیز سے نکلتے جائیں گے, اور ایٹ دا اینڈ آف ڈے آپ کے ریزلٹس میں آپ کو ریفلیکٹ کریں گے, اور آپ کو پھر بہت سا کام کرنا پڑ جائے گا. تو اس لیے جو آپ کے کنٹرولنگ کے جو پروسیسز ہیں, آپ نے اس کو ساتھ ساتھ کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے, ڈفرینٹ پروسیسز کو کس طریقے سے کیسے لے کے چلنا ہے. اب جو آپ کے پاس کنٹرولنگ پروسیسز ہیں اس میں اوورال چینج کنٹرول, کہ ایک تو ہے کہ آپ کی چینج کنٹرول کس طرح ہے, جو آپ کا اگر سکوپ میں کوئی پرابلم ہے تو آپ اس کو کس طریقے سے چینج کریں گے. جو آپ کی کاسٹ کی کنٹرولنگ ہے, آپ کاسٹ کو کس طریقے سے کنٹرول کریں گے, آپ کی کوالٹی کنٹرول کس طرح آپ نے کرنی ہے, آپ کی جو پرفارمنس ہے اور جو آپ کی رپورٹنگ ہے. کیونکہ اگر آپ نے اپنے سکوپ کے اندر آپ کو کوئی پرابلم آتا ہے تو وہ پرابلم ایگزیکٹلی ریفلیکٹ ہوتا ہے ایٹ دا اینڈ آف ریزلٹ تک. تو جب آپ اپنے پروسیسز کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ یہ چیز دیکھ لیں کہ اس میں چینج, اگر کوئی چینج کرنی ہے تو آپ نے کس فیس میں کرنی ہے, جو آپ کا سکوپ ہے وہ آپ کا سکوپ کیا ہے, وہاں پہ آپ کو کس طرح کی چینج چاہیے, آپ نے جو آپ کا اسکیڈول ہے اس کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے, کاسٹ کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے, کوالٹی کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے, پرفارمنس کی جو ہے کہ آپ کو جو
جو آپ کو سٹارٹ میں پرفارمنس ریکوائرڈ تھی اٹینڈ آپ کو وہی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی, اور جو آپ کا رسک رسپانس ہے آپ کو وہ کس طرح کنٹرول کرنا ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر کہ کسی بھی پروجیکٹ کو رن کرنے کے لیے آپ کی کنٹرولنگ, ہم نے اس میں دیکھا کنٹرول, ایگزیکیوٹ, پلاننگ, پروسیس گروپ دیکھا, ہم نے اپنی پروجیکٹ مینجمنٹ کی ڈفرینٹ پروسیسز دیکھے. تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ کلاس میں ہم اپنا نیکسٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.